کاروبار کو بہتر بنانے کے لیے رائٹر نے 3 باتیں ڈسکس کی ہیں۔ پہلی بات، رائٹر یہ کہتا ہے کہ اپنے کاروبار کو نیٹ ورکنگ اور ریلیشن شپ سے تعلقات کے ذریعے بہتر بنائیں۔ دوسری بات، رائٹر یہ کہتا ہے کہ فوکس آن میننگ فل کنٹریبیوشن، یعنی ایک مفید اور فائدہ مند بننے پر فوکس کریں۔ تیسری بات، رائٹر کہتا ہے کہ پرسنل سیٹسفیکشن از نتھنگ، کسٹمر سیٹسفیکشن از ایوری تھنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیو، آپ دیکھ رہے ہیں علم کی باتیں اور آج ہم بات کر رہے ہیں سو گڈ دے کینٹ اگنور یو۔ ساتھیو، یہ ایک بہت ہی بہترین اور بہت ہی اچھی کتاب ہے۔ آج ہم اس کتاب کے یونٹ 4 سے صرف 3 چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں۔ پہلی چیز جو رائٹر نے بیان کی ہے وہ ہے نیٹ ورکنگ اور ریلیشن شپ۔ رائٹر کہتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے کاروبار کو بہتر بنانا ہے، اپنی کوئی شاپ، اپنی کوئی ورک شاپ، اپنی کوئی دکان، اپنا کوئی اسکول، اپنی اکیڈمی، چھوٹا سا ادارہ، کوئی بھی چیز، کوئی بھی کاروبار جو آپ کر رہے ہیں، اگر آپ نے اس کاروبار کو بہترین انداز میں لے کے چلنا ہے تو پھر آپ کو نیٹ ورکنگ اور ریلیشن شپس کا سہارا لینا پڑے گا۔ اگر آپ نیٹ ورکنگ میں ماہر نہیں ہیں، اگر آپ تعلقات بنانے میں ماہر نہیں ہیں تو پھر آپ اپنے کاروبار کو اچھے انداز سے نہیں چلا سکتے۔ ساتھیوں، نیٹ ورکنگ 2 طرح کی ہے، ڈیجیٹل نیٹ ورکنگ اور نان ڈیجیٹل۔ ہم نان ڈیجیٹل پہ بھی بات کر لیتے ہیں، یعنی اس کو ہم ایسے کر لیتے ہیں کہ MLM، ملٹی لیول مارکیٹنگ۔ ٹھیک، ساتھیوں، یہ اس طرح کی نیٹ ورکنگ ہوتی ہے جو ہم لوگوں کے ذریعے، انسانوں کے ذریعے کرتے ہیں، عوام کے ذریعے کرتے ہیں، یعنی ان کو فائدہ دے کر۔ ساتھیوں، یہ ایک فیکٹ ہے کہ اگر آپ نے نیٹ ورکنگ کرنی ہے یا آپ نے ریلیشن شپ یعنی تعلقات کو بہتر بنانا ہے تو آپ کو ایک مفید بندہ، مفید شخص، فائدہ دینے والا شخص، فائدہ دینے والی پرسنالٹی بننا ہوگا۔ اگر آپ فائدہ دینے والے بندے ہیں تو آپ تعلقات کو بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ فائدہ دے سکتے ہیں، آپ کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں، دوسروں کی زندگیوں میں پازیٹیو ویلیوز کو ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ تعلقات بنا سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ نے تعلقات کو بہتر بنانا ہے تو اپنے آپ کو مفید شخص بنائیں، اپنی ذات کو فائدہ دینے والا بنائیں، اپنے آپ کو فائدہ بخش بنائیں۔ آپ کی شہرت فائدہ دینے والے کی ہونی چاہیے۔ آپ کی شہرت صرف مطلب یا فائدہ لینے والی نہیں ہونی چاہیے، یعنی آپ کا مزاج، آپ کا کردار، آپ کی شہرت، آپ کا نیم اینڈ فیم فائدہ دینے والا ہونا چاہیے۔ تو پھر آپ بڑے آسانی سے تعلقات بنا لیں گے۔ ساتھیوں، اگر آپ فائدہ دینے والے نہیں ہیں یا فی الوقت آپ فائدہ دینے والے نہیں ہیں تو آپ اپنے تعلقات کو نہیں بنا سکتے۔ دیکھیں ساتھیوں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں سے تعلقات بنائیں۔ کیوں دوسروں سے تعلقات بناتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم ان سے کوئی فائدہ لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ساتھیوں، اگر آپ دوسروں سے فائدہ لینے کی وجہ سے تعلقات بنا رہے ہیں تو یہی بات آپ پہ بھی لاگو ہوتی ہے۔ لوگ آپ سے بھی تعلقات تب بنائیں گے جب ان کو آپ سے بھی کسی فائدے کی امید ہوگی۔ اس لیے
اگر دوسروں سے تعلقات بنانے ہیں، تعلقات اچھے رکھنے ہیں، تو آپ کو مفید شخص بننا پڑے گا، آپ کے ادارے کو مفید ادارہ بننا پڑے گا، فائدہ مند انسٹیٹیوشن بننا ہوگا، تب جا کے آپ کے تعلقات بہتر بننا شروع ہوں گے۔ ٹھیک۔ دوسری بات، رائٹر کہتا ہے کہ فوکس آن میننگ فل کنٹریبیوشن، لوگوں کی ویلیوز میں ایڈیشن کریں، لوگوں کی ویلیوز کو بڑھائیں، لوگوں کا سٹیٹس بڑھائیں، ان کا معیار بلند کریں، آپ ان کی زندگی میں پازیٹیو انٹرفیئرنس کریں، پازیٹیو ایڈیشن کریں، تب آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے۔ اور آخری بات، تیسری بات، رائٹر یہ کہتا ہے کہ پرسنل سیٹسفیکشن از نتھنگ، ذاتی اطمینان، ذاتی تسلی، ذاتی سیٹسفیکشن کہتا کچھ نہیں ہوتی۔ کسٹمر سیٹسفیکشن از ایوری تھنگ، کسٹمر کی سیٹسفیکشن ہی سب کچھ ہے۔ اگر آپ کوئی ادارہ چلانا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنے ادارے کو پرسنل سیٹسفیکشن پہ نہیں چلانا، آپ اپنی ذاتی ایما پہ، ذاتی تسلی پہ، ذاتی اطمینان پہ کاروبار نہیں کر سکتے۔ آپ نے اپنے کسٹمرز کا اطمینان جیتنا ہوتا ہے، کسٹمرز کو اطمینان پہنچانا ہوتا ہے، ان کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے۔ اگر کسٹمر سیٹسفائی ہوگا، کسٹمرز سیٹسفائیڈ ہوں گے تو کام چلے گا، تو کاروبار چلے گا۔ اس لیے ساتھیوں، رائٹر نے یہ تیسری بات کی ہے کہ اپنی ذاتی سیٹسفیکشن کو پس پشت ڈالیں، کسٹمرز کی سیٹسفیکشن اور کسٹمرز کا معیار ہے وہ فوکس میں رکھیں، اس پر کام کریں، وقت کے مطابق چلیں۔ کہتے ہیں when you are in Rome do as Romans do، ٹھیک، جب آپ روم میں ہوں تو وہی کریں جو رومن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وقت کے ساتھ اپنے آپ کو بدلتے چلے جائیں، ماحول کے ساتھ اپنے آپ کو بدلتے چلے جائیں۔ اگر آپ ماحول کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو آپ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائیں گے، آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائیں گے تو لوگ آپ تک نہیں پہنچیں گے، آپ کے کسٹمر نہیں بنیں گے، آپ سے تعلق نہیں رکھیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اپ ڈیٹڈ رکھیں۔ اپ ڈیٹڈ رکھنے کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو وقت کے ساتھ چلائیں، وقت کے فیشن کو سمجھیں، وقت کی ڈیمانڈ کو سمجھیں، وقت کے انداز کو سمجھیں۔ جو لوگ وقت کے مطابق چلتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، ٹھیک۔ جدت، یہ بہت کمال ہے، اور تغیر بہت اعلیٰ چیز ہے۔ تغیر، چینج، تبدیلی، یہ بہت اعلیٰ شے ہے۔ ساتھیو، جب تک ہم تبدیل اور پازیٹیولی تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں تب تک ہم کامیابی کے راستے پہ گامزن رہتے ہیں۔ جو ہی ہم نے اپنے آپ کو R&D سے روکا، ہم نے CPD پہ کام کرنا چھوڑ دیا۔ R&D یعنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، CPD یعنی کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ۔ اگر ہم نے R&D اور CPD کو روک دیا، اس کے اوپر کام کرنا چھوڑ دیا، تو ساتھیوں ہم بھی وقت سے پیچھے رہ جائیں گے، ہم بھی مارکیٹ میں اپنی ویلیو نہیں بنا پائیں گے۔ اس لیے رائٹر نے یہ کہا ہے کہ یہ جو آج ہم نے 3 باتیں کی ہیں، ان 3 باتوں پہ بہر طور عمل کریں، ہر صورت عمل کریں۔ اگر آپ ایک بہترین کاروبار چلانا چاہتے ہیں
تو آپ کو آج کی ان 3 باتوں پر بہترین انداز میں عمل کرنا ہوگا. جی جزاک اللہ جی.